لیکن اس وقت جو اسرائیل کے انوائے ہیں وہ کافی ایموشنل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جو کام انڈیا نے کیا ہے اسرائیل کے لیے وہ کوئی نہیں کر سکا. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی طرف سے اس وقت حماس کو کنڈیم کیا گیا جس وقت کسی نے بھی نہیں کیا تھا یہ قدم اٹھایا. اب بات کر لیتے ہیں اس جمہوری ملک پاکستان کی. کیوں نہیں؟ پرائم منسٹر جو بھارت کے ہیں مودی وہ تو بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فل تھروٹل ان کے ساتھ. معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا ایک جٹ ہو کر کہہ رہی ہے کہ سبق سکھایا جائے. پاکستان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ پاکستان کا اس پہ سٹینس کوئی ہونا چاہیے یا بالکل پاکستان کو خاموشی رکھنی چاہیے؟ اور راتوں رات انہوں نے ایک آپریشن لانچ کیا اجے کے نام سے جس کی فرسٹ فلائٹ جو ہے پہنچ چکی ہے دلی اور اس میں 200 سے زیادہ اپنے انڈین سٹیزنز کو جو ہے وہ واپس لے آئے ہیں. مودی پہلا بندہ ہے کہ جس نے حماس کے اس دہشت گردی کو کنڈیم کیا. اس وقت تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا تو انڈیا وہ پہلا فرسٹ کنٹری بن گیا ہے کہ جس نے حماس کی دہشت گردی کو کنڈیم کیا جو اس وقت حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے کال بھی کی, ٹیلی فون بھی کیا اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو انڈیا کا سوشل میڈیا ہے اس کی بڑی تعریف کی انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ انڈیا کا سوشل میڈیا اتنا امیزنگ ان کو نظر آ رہا ہے اور جو ایمبیسی کی طرف سے بھی ٹویٹس آ رہی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اگر ایک والنٹریلی جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں انڈیا کی طرف سے ان کی ایک الگ ہی IDF ان کی فوج جو ہے بن سکتی ہے, وہ بنا سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اس میں انہوں نے کافی اور بھی اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس کی. تو اس میں یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ انڈیا پہلا کنٹری بن گیا ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا. اچھا, جہاں یہ ہے وہیں پر انڈیا کے پرائم منسٹر کی طرف سے 2 سٹیٹمنٹس میں بڑی اہم ہے جو سامنے آ رہی ہیں. ایک تو انہوں نے جو G20 کے پارلیمنٹیرینز کا جو G20 کا وہ ہے اسپیکرز کی ان کے اس پر جو ہے وہ ایک خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے سپیچ کی تو انہوں نے 2001 کی بات کی. 2001 میں آپ کو پتا ہے یعنی انہوں نے ممبئی پر ہونے والے حملے اور جو دہشت گردی وہاں پر ہوتی ہے اس کے پر بات کی. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو بھارت اس کے ساتھ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حماس نے بارڈر کراس کر کے وہاں پر جا کے ان کے دہشت گردی کی ہے تو انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسی دہشت گردی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. اس بنا پر جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کیا انڈیا میڈیشن کروائے گا, کیا انڈیا بڑھے گا اس میں رکوانے میں, تو انڈیا کا جو سٹینس ہے وہ تو اس ایسی دہشت گردی کے خلاف ہے نا. تو وہ کیسے آگے بڑھ کے یہ کہے کہ نہیں چلو ان کو معاف کر دو یا جانے دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کو بھی لوگ کہیں گے کہ پھر آپ نے کیوں نہیں معاف کیا یا آئندہ آپ کا بھی معاف کر دیں گے. تو انڈیا جو ہے وہ اپنے سٹینس پر قائم رہے گا. لیکن اسی کے ساتھ تقریر کرتے ہوئے جو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے اور بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے پیس کے لیے کال دی ہے کہ امن کی طرف بڑھا جائے. اب یہ بہت ضروری ہے اور اس میں یہ آ رہا ہے انڈین میڈیا میں کہ PM مودی کالز فار پیس ان اسرائیل اور انہوں نے کہا کہ مسٹ اسٹینڈ اگینسٹ ٹیرر, ٹائم فار پیس اینڈ بردرہڈ. تو جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹائم وہ آ گیا ہے اب کہ وہ کنٹریز کے جو ابھی تک نہیں بول رہے تھے, خیر انڈیا کی ہم تو سٹارٹ سے پہلا وہ ملک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو کنٹریز ہیں انہوں نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے. اس کے اندر میں دیکھ رہی تھی, دیکھیں پاکستان کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اور اب کل کے روز پاکستان کے جو فارن آفس ہے ممتاز زہرا بلوچ ان کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا اور کال دی گئی پیس کے لیے اور کہا گیا کہ اب امن کی طرف بڑھا جائے اور یہ بہت ضروری ہے. اور یونائٹڈ نیشن سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ امن کروائیں اس کے بیچ میں. اچھا, اور اس کے علاوہ جو ہے اور کون سے کنٹریز اگر اس وقت امن کی بات کریں تو سعودی عربیہ کی طرف سے کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ٹرکی کی طرف سے اور کچھ اور کنٹریز ایسے مسلم کنٹریز ہیں جن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پیس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ حالات میں نے آپ کو بتا دیے. لیکن ایران جو ہے اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ پر حملہ بند نہ کرنے کی صورت میں خبردار کیا ہے اور اگر ایسا ہوا تو غلط ہوگا. ایک طرف جہاں جو اسٹیٹ سیکرٹری اینتھونی بلنکن پہنچے ہیں اسرائیل تو وہیں پر جو ایران کے فارن منسٹر ہیں وہ لبنان کے کیپٹل بیروت میں پہنچے ہیں جہاں انہوں نے وہاں کی اتھارٹیز, حماس اور اسلامی جہاد کے نمائندوں نے جو ہے ان کا استقبال کیا. اب آپ دیکھیں نا کہ ایران کا جو فارن منسٹر وہاں پہ پہنچ رہا ہے بیروت تو اس کے حماس اور اسلامی جہاد کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو ویلکم کر رہے ہیں. پھر انہوں نے وہاں پہ وہاں سے جرنلسٹوں سے بھی بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی اور جو اب ہونے لگا ہے
تو وہ اگر ایسا ہوا کہ فوج داخل ہوگی زمینی فوج تو خبردار کر دیا کہ یہ ایک اور محاذ کھل جائے گا. اب انہوں نے پتہ نہیں اور کون سا محاذ کھلنے کی بات کی ہے کیونکہ آلریڈی بہت سارے محاذ جو ہے وہ کھل چکے ہیں, جس میں حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اگر زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج نیست و نابود کر دی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ ویڈیوز کئی جاری کی ہیں جس میں انہوں نے قسم کھائی ہے القدس کے اس کی, اور کہا ہے کہ بس یہ اگر آپ نے کیا تو یہ جو ہے یہ ہم وہ مطلب آلریڈی جو وہ کر چکے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ حماس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کی فوج اگر فلسطین کے اندر غزہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ انویڈ کر لیتے ہیں یا وہاں پر وہ ان کو نکال دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اگر ان کو نکالیں گے نہیں تو وہاں پہ اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی فوج پہنچ سکے. وہاں سے لوگ نکلیں گے تو وہ اندر جائیں گے, لیکن تو پھر ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے, لیکن وہ پھر جو باہر نکلیں گے وہ جائیں گے کہاں. بہرحال اس پہ تو پھر بات کریں گے. اب بڑھتے ہیں ایک اور ٹاپک کی طرف جو میں نے آپ کو بتایا, وہ یہ ہے کہ انڈیا نے بڑے ہی کمال طریقے سے ہمیشہ کی طرح جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا, ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیا نے فٹافٹ اپنا ایک آپریشن لانچ کیا اور وہاں سے اپنے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا, بلکہ اس کے ساتھ ہی ان کے پرائم منسٹر کے ٹیلی فون کالز جو ہیں زیلنسکی کو جانے لگ پڑی. ان سے کہا گیا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, اور کچھ نہیں ہوا, وہ سب واپس پہنچ گئے. اب بھی ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیا کی جو فلائٹ ہے پہلی وہ 212 لوگوں کو لے کر پہنچی ہے, جس میں جو انڈینز ہیں ان کا بڑا وارم ویلکم کیا گیا. وہاں پر ان سے پوچھا گیا کیا ہوا ہے تو انہوں نے, میں دیکھ رہی تھی کچھ ویڈیو سامنے جس میں کہتے وہ تو رات کو مطلب سو رہے تھے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی صبح کے وقت کچھ 6 بجے کے قریب یا اس سے پہلے بھی ہے یہ جو حملہ ہوا ہے. تو ان کا کہ سو رہے تھے, پتہ ہی نہیں تھا, اچانک پتہ چلا, اٹھا کے بتایا گیا. لیکن پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایک دن کے اندر یہ بتایا گیا جو ہے ان کے کنٹری انڈیا کی طرف سے کہ یہ ہو گیا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو نکال سکیں, اور پھر اسی دن یہ بتایا گیا کہ فلائٹ کا انتظام بھی ہو گیا اور وہ واپس آ رہے. اچھا, اب یہ اتنا اہم کیوں؟ آپ کہیں گے جناب ساری کنٹریز ہی کوششیں کر رہے ہوں گے. کوششیں تو کر رہے ہوتے ہیں سبھی, لیکن ایسی کوشش جس میں فوری طور پر اپنے ملک کے لوگوں کو واپس لایا جا سکے, جس میں آپ کو اپنے ملک کے لوگوں کی اتنی فکر ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں سب کچھ ایک طرف اور اپنے لوگوں کو واپس لانا ہے. تو دیکھیے یہ انڈیا ہی کر دکھاتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنا خطرناک ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں. اس میں آپ کو پتا ہے کہ پوری ڈیٹیل اس میں آئی ہے, جس میں جو کہ وہاں پر لوگ قتل ہوئے ہیں اور جو مسنگ ہیں مختلف نیشنلز یعنی فورن نیشنلز. اس میں جو آسٹریا ہے اس کا 1 قتل ہوا ہے, جبکہ 2 لوگ جو ہیں ابھی تک نہیں مل پا رہے ہیں. میں بالکل ارلیسٹ جو تھی وہ والی رپورٹس اب تک بہت زیادہ یہ ہو چکی ہوں گی. اچھا, تھائی لینڈ کے تو تقریباً 16-17 لوگ جو ہیں وہاں پہ قتل ہوئے ہیں حماس کے ہاتھوں, اور پھر ارجنٹینا کے 6 لوگ قتل ہوئے ہیں, اور کوئی 23 ہیں جو ابھی تک نہیں مل رہے, 23. اچھا, پھر آذربائیجان کے 3 لوگ قتل ہوئے ہیں, 1 ابھی تک نہیں مل رہے. بیلاروس کے 4 قتل ہوئے ہیں, بیلجیم کا 1 قتل ہوا ہے, برازیل کے 2 قتل ہوئے ہیں, پھر کینیڈا کا 1, چلی کے 2, چائنا کے 3 قتل ہوئے ہیں اور 3 نہیں مل رہے. پھر کولمبیا کے 1 ہے, ڈنمارک کا 1 ہے, اور اس کے علاوہ فرانس کے جو ہیں وہ 12 لوگ قتل ہوئے ہیں, وہاں پر مارے گئے ہیں 12 لوگ, اور 12 ہی ان کے مسنگ ہیں فرانس کے. اور جرمنی کے 2 جو ہیں مارے گئے ہیں, جبکہ 7 مسنگ ہیں. اسی طریقے سے کچھ اور کنٹریز جو ہیں ان کا بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اٹلی جو ہے اس کے تقریباً 10 کے قریب جو ہیں لوگ نہیں مل رہے ابھی تک. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسپین میں 2 مارے گئے ہیں, 2 نہیں مل رہے. یو ایس اے کے 14 مارے گئے ہیں, 14 مارے گئے ہیں یو ایس اے کے, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی 25 کے قریب جو ہیں وہ نہیں مل رہے. یہ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, تو خبر بہت جگہوں پہ چل رہی ہے کہ یو ایس اے کے لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے مارا, اور بھی کئی ایسی قومیں ہیں یورپ کی جس کو مارا ہے. یو کے انہوں نے 4 جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ 11 کے قریب 11 کہا جا رہا ہے کہ مسنگ ہے. تو جہاں یہ والی رپورٹ جو میں نے آپ کو بتائی کہ کتنی بڑی تعداد وہاں پر جو لوگ فورن نیشنلز نہیں مل رہے, اس میں یہ بڑا کام ہے انڈیا کا کہ اپنے لوگوں کے لیے جہاز بھیج کے فوری طور پر واپس بلا لینا, یہ کوئی کم بات نہیں ہے.